اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلب پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک پس ضرور بضرور ہم آپ کے چہرے انور کو پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلہ کی طرف ترضاہا جسے آپ پسند فرماتے ہیں فولی وجہ کا بس اپنے آپ چہرے کو پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور تم جہاں کہیں بھی ہو فولوا وجوہکم اپنے چہروں کو پھیرو شطرہ مسجد حرام کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب عطا کی گئی لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور یہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے عما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ قبلہ کا تبدیل ہونا رخ کا تبدیل ہونا یہ صرف مسلمانوں کے لیے بھاری نہیں ہے، باقی جو منافقین ہیں ان کو بہت بڑی بات لگتی ہے یہ، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کس لیے اٹھاتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنا دیجئے، قبلہ مسجد حرام بنا دیجئے، ہمارا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیجئے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھیں کہ اس لفظ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء آپ کا چہرہ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے یہ عرض کرنا کہ یا اللہ قبلہ کو تبدیل کر دیجئے، مسجد حرام قبلہ بنا دیجئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جو ہے وہ مختار کل نہیں ہوتا، نبی مختار کل نہیں ہوتا، مختار کل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ اگر نبی کے پاس ہر چیز کا اختیار ہوتا تو نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کیوں کرتا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ اپنی پیشکش کیوں رکھتا کہ یا اللہ قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے۔ نبی بار بار یہ عرض کر رہا ہے، بار بار یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے، تو التجا جو ہے وہ مالک یا مختار کل نہیں کرتا، بلکہ التجا جو ہے وہ ان سے کم بندہ جو ہو یا رتبے کے اندر ان سے کم ہو وہ التجا کرتا ہے اپنے سے بڑے کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے، مختار کل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قبلہ کو تبدیل فرما دیں۔ اگر اختیار میں ہوتا تو خود ہی تبدیل کر لیتے، جب مرضی آتی مسجد حرام کی طرف رخ کر لیتے، جب مرضی آتی تو مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا دیتے، مختار کل نہیں ہے، تبھی تو اللہ کے حضور کیا نام ہے دعا کر رہے ہیں، بار بار التجا کر رہے ہیں یا اللہ قبلہ جو ہے تبدیل فرما دیں۔ تو اس سے یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا۔ اور اچھا اس بات کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، پھر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ پھیرا گیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے رخ پھیرا اپنا، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ مسجد حرام کی طرف رخ پھیرا۔ اس درمیان یہ التجا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہاں بھی اللہ کا حکم تھا مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، پھر جب مسجد اقصیٰ کی طرف حکم آیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اب دوبارہ اس مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟
اللہ کے حضور بار بار یہ عرض کیوں کر رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کو بنایا جائے؟ اس کی وجہ سمجھیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا بنایا ہوا ان کی نشانی تھی۔ وہ قبلہ ان کا بنایا ہوا تھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جو مشرکین تھے، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کی تھی، ہر چیز بتایا تھا، انہوں نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر پڑھا۔ اب وہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ضد کے اوپر ہیں، عناد کے اوپر ہیں۔ اور جو مشرکین ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کی سرداروں کی وجہ تو ضد تھی، لیکن جو چھوٹے تھے، جو نچلے تھے، ان کی وجہ ضد نہیں تھی، ان کی وجہ جہالت تھی۔ وہ جہالت کی بنا پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس لیے التجا کی کہ کیونکہ امت کی فکر تھی کہ ہو سکتا ہے میں قبلہ کی طرف رخ کروں، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کروں، اور کچھ مشرکین جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، مشرکین میری بات کے اوپر آ جائیں، میری بات مان لیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھ رہے ہیں نا۔ عبادت کا جو مرکز بنایا ہوا ہے وہی ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ اور یہود و نصارہ جو ہیں یہ مسجد حرام کا احترام نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بہت زیادہ عزت کرتے، بیت اللہ کی، کعبہ کی، مسجد حرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کے دل کے اندر تھوڑی سی اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ التجا کر رہے ہیں، یا اللہ میرا قبلہ جو ہے مسجد حرام کو بنا دے۔ مشرکین میں سے بھی تھے جو ضد پر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ضد پر تھے، یہودیوں کی طرح۔ یہودی تو سارے کے سارے ضدی تھے، جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن مشرکین کو پتہ نہیں تھا۔ بعض جو جانتے تھے وہ ضد پر تھے، باقی ساری جہالت تھی۔ جس طرح آج کل کے دور کے اندر دیکھ لیں کہ ہم جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پر ان کی توہین کرتے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ وجہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ مثال کے طور پر ہماری جاہل قوم کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نبی جو ہے وہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ جاہل قوم ہر جگہ موجود ہے نبی، یہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر جگہ مانا جائے تو مانا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی موجود ہے جہاں گناہ ہو رہے ہیں، جہاں زنا کر رہے ہیں، شراب خوری ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، مختلف قسم کے گناہوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں، وہاں پہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود مانیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی موجود۔ تو کیسے؟ ان کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ؟ اور اس بات کو اگر اللہ کے اوپر لے کے جائے، جب اللہ تعالیٰ بھی تو حاضر ناظر ہے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے وہاں پر یہ جو زنا کاریاں ہیں، یہاں پر یہ سارا کچھ ہے، بھئی وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز، ہر اپنی مخلوق پر نظر رکھ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ میرا پیغمبر خالق نہیں ہے، میرا پیغمبر خود مخلوق ہے۔ تو خالق کو تو اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو جس حال میں دیکھے، اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا فی الحال ابھی آپ نہ دیکھیں، یہ فی الحال یہ آپ کے دیکھنے کا موقع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو ان کا سینہ چھلنی ہوگا، ان کو دکھ پہنچے گا میری امت کیا کس گناہوں کے اندر مبتلا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، بدکار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکوکار بھی ہیں۔ اب وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کون جو میری عبادت کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند ہے، عبادت کریں تب بھی بلند ہے، نہ کریں تب بھی بلند ہے، تو ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دیکھتے ہیں، اور قیامت کے دن حساب بھی انہوں نے لینا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دیکھنا
حاضر ناظر نہ ہونا یہ ان کی توہین نہیں ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں معاذ اللہ، کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں وہاں پر نبی موجود ہے، اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، اس کی وجہ کہ وہ خالق ہے، میرا پیغمبر موجود نہیں ہے، اس کی وجہ مخلوق ہے، مخلوق ہر جگہ موجود نہیں ہوتی۔ اور جہالت کی انتہا یہاں پر ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے مقابلے میں لا کے کرتے ہیں، بھئی شیطان جو ہے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اب شیطان کا کام دیکھیں اور نبی کا کام دیکھیں، نبی کا کام اور ہے، شیطان کا کام اور ہے۔ شیطان نے تو اللہ سے مہلت مانگ رکھی ہے، اس کی تخلیق اور ہے، میرے پیغمبر کی تخلیق اور ہے، بلند مرتبے والی تخلیق ہے، شیطان کی تخلیق ایسی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے مہلت تو نہیں مانگی، نہ ہی اللہ سے یہ دعا کی کہ قیامت تک مجھے جو ہے نا زندہ رکھنا، میں ہر ایک کے اوپر نظر رکھنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو جو ہے نا مسلمان بنانا چاہتا ہوں، جس طرح کہ شیطان نے کہا تھا کہ ہر ایک کو میں ہر بندے کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ بات کہ شیطان کو ہم نے ہر جگہ مانا ہے تو نبی کو بھی مانے، یہ ہم یعنی ایک گندی چیز کو ایک بلند مرتبہ والی چیز کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے، کسی شیطان کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہالت کے اوپر دوسرا ایک اور عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ نبی جو ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے، نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی کی توہین ہے، نبی کی توہین ہے یہ اگر نبی کو عالم الغیب مانا جائے۔ جس شیطان کے پاس ہر چیز کا علم ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے؟ بھئی نبی کے پاس جتنا علم ہے اتنا کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں ہوتا، وقت کے نبی کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور اگر اس علم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں بھئی علم ہے تو فضیلت بڑھ گئی ہے ورنہ فضیلت نہیں بڑھ سکتی، تو کیا معنی سیدنا خضر علیہ السلام جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں رتبے کے اندر، کیونکہ علم تو ان کے پاس دوسرا ہے۔ تشریعی علم جو ہے وہ شریعت کا علم جو ہے وہ نبی کے پاس موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس شریعت کا علم موجود ہے، وہ خضر علیہ السلام کے پاس سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کہو گے پھر کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہو گئے، رتبہ ان کا بڑھ گیا ہے، فضیلت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کم ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ علم نہیں ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو ہے۔ تو شیطان کو گناہوں کا بدیوں کا اور بدبختیوں کا علم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیوں کا علم ہے، اللہ کے ساتھ ملانے کا علم ہے۔ وہ علم خود بتا رہا ہے کہ یہ علم فضیلت والا علم ہے، خام خواہ شیطان کے مقابلے میں لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک قرآن کا علم ہے، ایک گناہ گاری کا علم ہے، تو قرآن کا علم خود بتا دے کہ خود مرتبے والا ہے، جس کے پاس بھی ہوگا اس کو بھی بڑا کر دے گا، اس کو بھی بلند کر دے گا۔ تو شریعت کا علم جس نبی کے پاس ہے وہ نبی تو خود بخود بلند ہو گیا، اس کو خام خواہ دوسرے کے سامنے دوسرے کے مقابلے میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس شیطان کے پاس علم ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے؟ شیطان کے مقابلے میں لا کھڑا کر، جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حدیث شریف میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کریں گے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے کہ یا اللہ میری امت کے جو ہے نا گناہ ان کا حساب کتاب جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں، میں اپنی امت کا حساب کتاب لینا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھی کیوں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ میں اپنی امت کے گناہوں کو جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میرا دل دکھتا ہے اس سے۔ میں ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ کیا ہیں میرے فی الحال ذہن میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر، میرے محبوب، میں آپ کی امت کا حساب میں خود لوں گا، آپ کو بھی اس پر مطلع نہیں ہونے دوں گا۔ اس قدر حساب کتاب پردے کے اندر لوں گا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا امتی آپ کا کس گناہ کے اندر تھا۔
اللہ تعالیٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے نا نہ دکھے، ان کا قلب مبارک جو ہے نا ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ بند کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ ملے، چین ملے، ان کو راحت ملے، ان کی امت کی وجہ سے ان کو غم نہ ہو۔ اور ہم ہیں کہ لگے ہوئے ہیں کہ نبی کے پاس ہر چیز کا علم ہے، گناہ ہو رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ نبی علیہ السلام کا سینہ چھلنی نہیں ہو رہا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو پردہ ڈالا ہوا ہے وہ سب کے لیے ڈالا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کھول دیا باقی ہر چیز کے اوپر پردہ ہے۔ اگر نبی کے سامنے پردہ کھولنا ہوتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، ان کی امت کے اندر ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، اس نے جب اللہ تعالیٰ سے رازداری کے اندر گفتگو کر لی، رازداری کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو وہ فوراً جان جاتے بھی فلاں بندہ ہے، اس کو نکال دو باہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، نبی کو نہیں بتایا، وقت کا نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں پر کسی کو مطلع ہونے نہیں دیتے، اور ہم ہیں کہ ہر نبی کو اختیار دے بیٹھے ہیں بھی نبی جو ہے نا وہ عالم الغیب بھی ہوتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، گناہ بھی جانتا ہے، نیکی بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جہالت کے ہم انتہا کرتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ہمارا درود خود ہی سنتے ہیں ہر جگہ پر، میں یہاں بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہوں، میرے نبی آ کر میرا درود شریف سن رہے ہیں، یہ توہین ہے۔ نبی کا ہر جگہ پہ پہنچ کر درود سننا یہ توہین ہے نبی کی۔ میں اس پر مثال عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی معزز شخص ہو، اس کے پاس کوئی خط ہے اور وہ خط ڈاک خانے کے اندر موجود ہو، ڈاک خانے تک پہنچ چکا ہو، اب یہ معزز بندہ ڈاک خانے سے خط لینے جائے گا، اس کے اندر اس کی عزت ہے، یا ڈاک خانے والے اس کے گھر تک وہ خط پہنچائیں گے، اس کے اندر اس کی عزت ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ڈاک خانے سے بندہ آئے گا، وہ خط اس کے گھر پہ پہنچائے گا، حضرت جی کو دے گا، اس کے اندر عزت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا درود شریف پہنچایا جائے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، یا خود آ کر سنیں؟ عقل مند بندے کو اس بات کا واضح طور پر ادراک ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یہ کہ وہ آ کر میرا درود شریف سنیں۔ میں کہاں اور وہ پیغمبر کہاں، امام الانبیاء کہاں؟ امام الانبیاء کے سامنے ہم ہوتے کون ہیں کہ وہ ہمارے معاذ اللہ کوئی نوکر تھوڑی ہے کہ ہمارے سامنے آ کر کے ہمارے وہ کریں گے، درود سنیں گے؟ ہم جہاں بیٹھے وہ آ کر درود شریف سنتے رہے۔ اللہ نے جب فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ان کی راحت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کے آرام کے لیے، فرشتے مقرر کیے، حدیث شریف میں، نسائی شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما رکھے ہیں، جہاں سے بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں مجھ تک۔ معاذ اللہ فرشتوں کا پھر وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی، حدیث شریف معاذ اللہ وہ خراب ہے۔ نبی اکرم جب ہر جگہ خود ہی سن رہے ہیں، خود ہی پہنچ کر سن رہے ہیں، تو فرشتے کیا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ان کی ڈیوٹی کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقرر کیا ہے کہ تم درود پہنچایا کرو میرے پیغمبر کے دربار میں، جہاں سے بھی ان کا امتی پڑھے، تو ان کی ڈیوٹی ختم کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہر جگہ خود ہی سن رہے۔ تو نبی کی توہین ہے اس کے اندر، یہ عزت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام خود ہی آ کر ہر جگہ پہ درود ہمارا سن رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکیا پہنچاتا ہے خط اس معزز بندے کے پاس، تو تبھی اس کے اندر عزت ہے، وہ معزز بندہ خود چل کر ڈاک خانے سے خط لینے نہیں جاتا، اس کے اندر توہین سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے پیغمبر کے بھی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں فرشتے میرے پیغمبر کے لیے کہ تم جہاں سے بھی ان کا امتی ان پر درود پڑھے تو تم ان کے دربار میں پہنچا دیا کرو، یہ میرے پیغمبر کی عزت ہے، توہین نہیں ہے۔ ہاں توہین اس کے اندر ہے کہ وہ خود ہی ہر جگہ پہنچ کر سنے۔ اسی طرح جہالت کے اندر وہ مبتلا تھے مشرکین جو تھے، اب بڑے بڑے جو تھے وہ تو ضد کے اندر تھے، باقی جو چھوٹے چیلے تھے وہ اسی طرح جہالت کے اندر تھے، ان کو سمجھایا جاتا، ان کا ذہن سازی کی جاتی ان کو سمجھایا تھا بھئی یہ نبی جو ہے نا یوں ہے یوں ہے،
ان کو تو پتہ تھا نہیں کسی چیز کا. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں فولی وجہ کیا نام ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء کہ ہم آپ کا چہرہ انور کا دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف اٹھنا. فلنولینک بس ضرور بے ضرور ہم پھیر دیں گے قبلۃ ترضاها آپ کو اس قبلہ کی طرف جس آپ پسند فرماتے ہیں. فولی وجهك شطر المسجد الحرام بس اپنے چہرہ انور کو آپ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم اور پوری امت کو بھی یہی حکم اللہ نے دیا ہے کہ تم جہاں سے بھی ہو وحیث ما کنتم جہاں سے بھی ہو فولوا وجوہکم شطرا اپنے چہروں کو پھیرو مسجد حرام کی طرف. وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون اور جن کو کتاب دی گئی نہیں یہود و نصارہ یہ جتنے بھی تھے ان کو کتاب دی گئی ہے لیعلمون وہ اس بات کو جانتے ہیں انہ الحق کہ یہ قبلے کا تبدیل ہونا کبھی مسجد حرام کا بننا قبلہ اور کبھی مسجد اقصی کا قبلہ بن جانا پھر دوبارہ مسجد حرام کا قبلہ بن جانا انہ الحق یہ بے شک حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ نبی آخر الزمان جو ہوگا وہ نبی القبلتین ہوگا. نبی القبلتین ہوگا صفت موجود تھی وہ جانتے تھے انہ الحق من ربہم کہ یہ قبلوں کا تبدیل ہونا یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. لیکن نہیں ماننا ضد کی بنا پر عداوت کی بنا پر نہیں مانتے تھے. وما اللہ بغافل اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے عما یعملون جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ضد کی بنا پر جو اسلام نہیں لا رہے یا ضد کی بنا پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے نبی نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی اور اسی طرح یہ باطل عقائد جو ہیں ان سے بچنے کی اور تمام رسومات تمام بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.